بکری کے بال 10 لاکھ آدمی مل کر بھی نہیں گن سکتے۔ ایک بکری کے اوپر اتنے بال ہوتے ہیں کہ آج تک کسی بندے نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے بکری کے کھال کے اوپر جتنے لگے ہوئے بال ہیں ان کی گنتی کر لیا۔ کسی نے دعویٰ نہیں کیا، کوئی گن بھی نہیں سکا، حالانکہ بڑے بڑے کام ہو گئے سائنس کے دور کے اندر، اس جدید دور کے اندر، لیکن نہ بکری کے بالوں کو کوئی گن پایا، نہ ہی یعنی کسی جانور کی کھال کے بالوں کو گن نہیں پایا۔ 20,000 جو بکریاں تھیں اس وقت، اور ایک بکری کے بالوں کو کوئی گن نہیں سکتا۔ فرمایا کہ اے نبی، میں تیری امت کی 15 شعبان کی رات کو جو گنہگار لوگ ہوں گے میں ان کی بخشش کروں گا، ان بکریوں کی بالوں کے برابر بخشش کروں گا۔ فرمایا کہ اے میری امت، اس رات کو جو ہو سکے تم سے عبادت کرو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 15 شعبان کو میرے نبی نے کیا عبادت کی، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس رات کی عبادت شور شرابے سے محفوظ ہونی چاہیے، تنہائی کی عبادت ہونی چاہیے، کمرے کی عبادت ہونی چاہیے، یہاں شور نہ ہو، اپنے گناہ ہو پاپ ہوں اللہ کے سامنے رکھے جائیں، انسان روئے دھوئے اللہ سے معافی مانگے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے تو اللہ ہر رات پہلے آسمان پہ آتے ہیں، لیکن اس رات یعنی ہر رات جو پہلے آسمان پہ آنا ہے وہ 2-3 بجے کے بعد ہے، لیکن فرمایا کہ اس رات اللہ مغرب کی نماز کے بعد پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں گا، کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کو دوں گا، کوئی ہے جو مجھ سے توبہ کرنے والا ہو میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا، کوئی ہے میری طرف رجوع کرنے والا میں اس کے رجوع کو قبول فرماؤں گا۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یاد رکھیں۔ آپ اندازہ لگا لیں یہ دنیا یہ ہے نا، یہ دنیا اور آخرت کا جو فرق تھوڑا سا ہے ہمارے درمیان۔ یہاں چوک میں آ کر کھڑا ہو کر کوئی گورنمنٹ کا ملازم اعلان کر دے کوئی ہے مجھ سے 100 روپے انعام لینا لگا، کوئی آدمی اعلان کر دے کہ جناب والا میں نے 500 روپیہ فی بندے کو انعام دینا ہے، بھلے وہ نہ بھی دیں تو ہماری لینے لگ جائیں گی، کیونکہ دنیا کا نفع نقصان دماغ میں ہے، اس پہ ہماری پوری محنت ہے، ہمارے پورے تجربے ہیں اس پہ کہ اتنا کمائیں گے، اتنا کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا اس طرح ہوگا، لیکن آخرت کے بارے میں میرے بھائیوں ہماری بحث نہیں ہے، ہمارے تجربے نہیں ہیں۔ آخرت کے اوپر ہمارا جو ہونا چاہیے شوق ذوق وہ اس پہ ہمارے دلوں پہ مہریں لگی ہوئی ہیں۔ اس وجہ سے اس طرح اللہ جب اعلان کرتا ہے کوئی ہے مجھ سے لینے والا، کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا، کوئی ہے میرے سامنے جھکنے والا، کوئی ہے جو مجھے یعنی بلائے مجھ سے کچھ مانگے، اور رب جو ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، وہ سوال کر رہا ہے اور ہم غفلت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم ہاتھ اٹھا کر اسے اللہ سے۔ اور یاد رکھیں مانگنے کے لیے محتاج کا ہونا ضروری نہیں ہے، اگر اللہ نے تمہیں بہت کچھ دیا نا پھر بھی مانگو، پھر کیا مانگنا ہے کہ اللہ ان نعمتوں کے اندر کمی نہ کرنا بلکہ ان کے اندر دن بدن اضافہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو اپنی خوشی کے دنوں میں مجھ سے مانگتا ہے میں غمی کے دنوں میں بن مانگے اس کو عطا فرماؤں۔ فرمایا کہ جو صحت کے اندر میرے سامنے چھکتا ہے میں بیماری کے اندر بغیر چھکنے کے نامہ اعمال میں اس کے ثواب جمع کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یعنی شعبان کے مہینے کے اکثر روزے رکھتے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں روزے رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر جو اعمال ہیں وہ اللہ کی طرف جائیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے جو اعمال ہیں اللہ کے پاس جائیں تو اس حالت میں جائیں کہ میرا روزہ ہے۔ حالانکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے بخشش کا اعلان کر دیا تھا، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب اور طلب یہ تھی، فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایسی حالت میں ہوں
کہ جو میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میری روزے والی حالت ہو جو اللہ کے پسند۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں رمضان کی تیاری کرنا اور شعبان سے شروع کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں 2 نفلوں کا اتنا ثواب، شعبان کی رات تسبیح نماز پڑھنی، تہجد پڑھنا، بخشش، یہ ساری چیزیں ملیں گی، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ حقوق العباد معاف کرنے والا نہیں ہے، بعض پھر ادھر ہی آ جائے گا۔ کسی کے پیسے دینے ہیں اور ہم لیلۃ القدر کی رات ساری رات عبادت کر لیں اور پیسے معاف ہو جائیں گے، یہ معاملہ نہیں ہوگا، وہ دینی پڑے گی۔ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، گالی گلوچ دی ہے، اور جناب والا ہم کہیں کہ قرآن ساری رات پڑھ لیں اور ہماری گالی گلوچ معاف ہو جائے گی، وہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر، اور میں اکثر یعنی یہ حدیث بیان کی ہے کہ اللہ ہر ایک کی بخشش کر دیں گے، لیکن کچھ بدبخت لوگ ہوں گے کہ اللہ اس رات ان کی بخشش نہیں کریں گے۔ پہلے نمبر پر مشرک، جو اللہ کا شریک کسی کو بناتا ہوگا، اللہ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں، آپ ماشاءاللہ صاحب حیثیت بیٹھے ہیں، اگر آپ نے ایک ملازم رکھا ہے، وہ آپ کا مقام تنخواہ آپ سے لے اور آپ والا مقام کسی اور کو دے تو آپ کبھی بھی برداشت نہیں کریں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کیڑا ایسا بندہ دنیا سے جڑا اپنی جائیداد سے اپنے بیٹے کے برابر کسی دوسرے نے لے آ گیا۔ مجھے ایک دکھا دو کہ جس نے اپنی جو جائیداد پراپرٹی اپنے اولاد کو دینی تھی اس کے ساتھ تھوڑی سی کاٹ کر کسی غریب آدمی کو دینی کہ چلو یہ اتنا یہ بھی شریک ہو جائے گا۔ جب تم تھوڑی تھوڑی چیزوں میں اپنے شریک برداشت نہیں کر سکتے تو میں کیسے اپنا شریک برداشت کر سکتا؟ میرے برابر میری مخلوق کو کیسے کھڑے کرتے ہو؟ میرے برابر ایسے لوگوں کو کیسے کھڑے کرتے ہو جو میرے محتاج ہیں؟ اس لیے فرمایا کہ مشرک آدمی چاہے جمعرات کو مرے، چاہے جمعے کو مرے، چاہے لیلۃ القدر کو مرے، فرمایا کہ میں اس کی کبھی بخشش نہیں کروں گا۔ اور